انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت اعظام کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے اور ایک بہترین فلاحی معاشرہ قائم ہو گیا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو پھر فلاحی معاشرہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے بھی مزدوریاں کی ہیں، انہوں نے بھی تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، معاملات کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف آج کے دور میں میں اور آپ ہی کاروبار کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم کاروبار مزدوری کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہے ہیں، نہ نماز کو نہ قرآن کو، ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں گواہ ہیں، انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، انہوں نے درزی والا کام بھی کیا، بڑھائی والا کام بھی کیا، لوہار بھی تھے، لوہار والا کام بھی کیا، سارے کام کیے انبیاء کرام کی زندگیاں گواہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیجئے، نبی بننے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار کام کیے، کاروبار کیا، تجارت کی، بکریاں چرائیں، معاملات کیے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں ہمیشہ سچ بولتے تو صادق کہلوائے، ہمیشہ امانت داری دکھائی، خیانت نہیں کی، جس نے جو چیز دی اس کو محفوظ رکھا اور اس کو بھی عین ہی لوٹایا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہتے تھے، امانت دار، صادق اور امین، یہ کافر لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لقب سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ اسی طرح یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی تھا، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنی قدر و منزلت امیر صحابہ کرام کی تھی، اس سے زیادہ غریب صحابہ کرام کی تھی۔ ایسا نہیں کہ جو صحابہ کرام زیادہ مال دیتے تھے ان کی زیادہ قدر و منزلت اور جو صحابہ کرام غریب تھے، مزدور تھے، ان کی کم، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، امیر صحابہ سے زیادہ توجہ آپ کی غریب صحابہ پر ہوتی تھی، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ تھوڑی سی توجہ ہٹی، اللہ کی طرف سے سرزنش بھی آ گئی۔ اب 30واں پارہ سورہ عبس، اب اس کا شان نزول پڑھے، آپ حیران ہوں گے۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت جب کفار کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، کاوش، خواہش یہ ہے، یہ سردار مکہ، یہ کفار کے سردار کسی طرح میری بات کو سن لیں اور ایمان لے آئیں۔ اسی دوران عبداللہ بن مکتوم آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو میرے صحابی ہیں، ان سے تو میں بعد میں گفتگو کر لوں گا، بعد میں ان کی بات سن لوں گا، میں پہلے ان کفار سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھ لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، 30واں پارہ سورہ عبس اللہ نے اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے محبوب آپ کے پاس ایک نبینا صحابی ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ان کفار کی طرف توجہ دے رہے، آپ ان کفار کو چھوڑ کر اس نبینا صحابی کی بات کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی توجہ ہٹائی ان کفار سے، سرداران مکہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کی بات کو سنا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی میسج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر صحابہ اپنی جگہ لیکن غریب صحابہ تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے، امیر صحابہ سے زیادہ آپ نے غریب صحابہ پہ توجہ دی۔ یہی وجہ آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بار بار احادیث مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غریب صحابی، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ فارس ایران کا علاقہ کہاں، نہ کنبہ، قبیلہ، برادری، رشتہ داری کچھ بھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔